شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سعودی عرب میں ایک ایسی مسلمان لڑکی جس نے آنکھ تو ایک مسلمان گھرانے میں کھولی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنے مذہب اسلام میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ پھر ایک دن غصے میں وہ ایسی گستاخی کر گئی کہ آسمان بھی کانپ کر رہ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بگڑ کر ایک ہولناک استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر ریاض سے تعلق رکھنے والی ایک کلثوم نامی لڑکی کا ہے، جس نے غرور اور تکبر کی آگ میں جل کر نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیا۔ اسے عبادات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پھر ایک دن جب اس کی ماں نے زبردستی اس سے نماز پڑھوانا چاہی تو کیا عذاب نازل ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کلثوم کا حوال آپ اس کی ماں کی زبانی ہی سنیے، جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور آج تک وہ اس منظر کو بھول نہیں سکی۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میں کلثوم کی ماں ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں، جن میں کلثوم سب سے بڑی اولاد تھی۔ شادی کے 6 سال تک میں اولاد سے محروم رہی، کئی دعائیں اور سجدوں میں گر گرا کر خدا سے اولاد مانگتی رہی۔ آخر کار 6 سال بعد میری دعا قبول کر لی گئی اور میری گود کلثوم کے آنے سے بڑھ گئی۔ میں اور میرا شوہر بہت خوش تھے۔ ہم نے اپنی پہلی اولاد کو لے کر کئی خواب سجا رکھے تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر شاید ہی کسی نے اتنی خوشیاں منائی ہوں جتنی ہم دونوں میاں بیوی نے منائی تھیں۔ جیسے جیسے کلثوم بڑی ہوتی گئی، ہم اس کی ہر فرمائش اس کے مانگنے سے پہلے پوری کرتے تھے۔ اس کی زندگی ہر آسائش سے آراستہ تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں پر تو کلثوم کی محبت کی پٹی باندھی تھی۔ ہم بس بیٹی کی فرمائش کے انتظار میں ہوتے کہ کب وہ کچھ کہے اور ہم اس کی جولی خوشیوں سے بھرتے۔ زیادہ لاڈ پیار اور فضول کی خواہشات پوری کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری بیٹی دن بدن بدتمیز ہوتی چلی گئی۔ بچپن میں ہی وہ مجھ سے بد کلامی کرنے لگی تھی۔ اکثر محافل میں بھی جب وہ کوئی ضد پکڑ لیتی اور میں پوری نہ کر پاتی تو وہی سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہنے لگتی۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ بیٹی ہے، اسے کوئی دین سکھاؤ، اچھی تعلیم دو تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے، مگر مجھے تو اس پل سب کی باتیں کانٹوں کی طرح چبھتی تھی۔ آخر وہ میری بیٹی تھی، اسے کب کیا سکھانا ہے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ بس اسی شے اور لاڈ پیار نے ہماری بیٹی کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی میں جیسے اس نے قدم رکھا، اس کا انداز مزاج مزید بگڑتا چلا گیا۔ ایک روز میں قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھی جو میری بیٹی کالج سے گھر واپس آئی۔ وہ اپنے ہی آپ میں مگن گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ میرا معمول تھا کہ میں بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ جب بیٹی کی گنگناتی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو مجھے الجھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً استغفار کا ورد کر کے کلثوم کو سختی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کلثوم، یہ تم دیکھ نہیں رہی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے باوجود تم گانے گنگنا رہی ہو؟ میرے سوال پر میری بیٹی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر سر جھٹک کر بولی کہ آپ بند کر دے پڑھنا، جانتی تو ہیں مجھے ایسی آوازیں بالکل بھی پسند نہیں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے آپ دکھی آواز میں رو رہی ہوں، مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے، آپ آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت کیا کریں۔ کلثوم اتنا کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ پہلی بار تھا جب مجھے اپنی بیٹی پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ مسلمان تھی، اسے تو تلاوت سن کر سکون ملنا چاہیے تھا، مگر وہ الٹا مجھے ہی منع کر کے جا چکی تھی۔ شاید بے جا لاڈ پیار کے چکر میں نے اسے دین سکھایا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور اسے کہا کہ تھوڑا وقت نکال کر نماز بھی پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرو، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ سارا دن وہ گھر سے باہر رہتی، اب تو کالج سے بھی اس کے غیر حاضر ہونے کی شکایات آنے لگی تھی۔ میں اور میرا شوہر اس کے دن بدن بدلتے عادات سے پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ ہمارا خاندان ایک مذہبی خاندان سمجھا جاتا تھا۔ ہم صوم و صلات کے بے حد پابند لوگ تھے۔ ہر سال میں اور میرا شوہر حج کا فریضہ سر انجام دیا کرتے، مگر اس کے باوجود کلثوم کی عادات ہم سے بالکل ہی مختلف ہوتی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک دن وہ گھر میں ہی موجود تھی جب وہ ٹی وی بلند آواز میں اس نے گانے چلا دیے۔ میرے تو وجود میں آگ سی لگی، میں کانوں کو ہاتھ لگاتی اسے منع کرنے لگی، مگر کلثوم پر تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی پل مسجد میں مغرب کی اذان گونجی، ہر سو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، مگر کلثوم نے کسی بھی بات کا لحاظ کیے بغیر آواز کو یوں ہی بلند رکھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب میں نے غصے میں اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں غصے میں بولی کہ کلثوم، کیا تمہارے دل میں ذرا بھی خوف خدا موجود نہیں ہے؟ کیا اس قدر تم نے شیطان کو خود پر حاوی ہونے دیا ہے کہ تم اچھے برے کی تمیز ہی بھول چکی ہو؟ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور تم بغیر اس کا احترام کیے مزید اونچی آواز میں گانے سن رہی ہو۔ میری ڈانٹ سن کر
کلثوم آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اگلی پل اس نے ریموٹ اٹھا کر پوری شدت سے ٹی وی کی اسکرین میں مارتے ہوئے اسکرین توڑ دی تھی۔ وہ غصے سے جو بولی وہ سن کر میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہوگی۔ وہ غصے سے بولی کہ میں نہیں مانتی اس دین کو، اذان تو ان کے لیے بلاوا ہے جنہوں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے تو کسی قسم کی نماز نہیں پڑھنی، پھر کیوں میں اس آواز کا احترام کروں؟ میری بیٹی اتنی بڑی گستاخی کر چکی تھی۔ میں خدا کے حضور ہاتھ جوڑ کر اس کی طرف سے معافی مانگنے لگی، مگر وہ تو دن بہ دن مزید ہی منہ زور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو اس پر میرے یا اس کے باپ میں سے کسی کے الفاظ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ دین سے پوری طرح دور ہو چکی تھی، نہ ہی کبھی نماز پڑھتی اور نہ ہی اذان کا احترام کیا کرتی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا مگر اس نے ابھی تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ جب میں اسے رکھنے کا کہتی تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ شوہر بھی اب اس کی ان حرکتوں سے کافی پریشان ہو چکا تھا۔ کلثوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا اور بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ دونوں ہی دین و ایمان کے پابند تھے۔ نہ جانے کلثوم کی تربیت میں کیا کمی رہ چکی تھی۔ ایک روز سحری کے وقت میں اٹھی اور سحری کی تیاری کرنے لگی۔ میرا معمول تھا کہ میں سحری میں قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز میں لگا دیا کرتی۔ اس روز بھی میں نے ایسا ہی کیا، مگر کچھ دیر بعد کلثوم غصے سے کمرے سے باہر نکلی اور ریکارڈر کو زمین پر گرا کر توڑ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی نیند میں خلل ہو رہا ہے۔ میں نے اسی وقت کلثوم کو بازو سے پکڑا اور کہا کہ فوراً وضو کر کے باہر آؤ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس نے مجھے چڑھتے ہوئے دیکھا اور بولی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی، اسے اس دین میں اور تلاوت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کی جائے۔ مگر اس روز تو جیسے مجھ پر بیٹی کو راہ راست پر لانے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے زبردستی بیٹی کو بٹھایا اور اس کے سامنے قرآن مجید کھول کر رکھتے ہوئے کہا کہ یہاں سے تلاوت کرنا شروع کرو۔ اب مزید تمہارے لیے کوئی رعایت نہیں بچی، تم گمراہی میں توہین کرتی جا رہی ہو، خدا سے ڈرو اور اپنے اعمال کی معافی مانگو۔ کلثوم نے غصے سے قرآن مجید کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے جو کام کیا وہ دیکھ کر میری روح لرز گئی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کلثوم نے قرآن مجید کو رحل سے اٹھا کر نعوذ باللہ دور جھٹکا تھا، جسے فوراً میرے بیٹے نے تھام کر سینے سے لگا لیا۔ میری روح تڑپی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں استغفار کا ورد کرتی ہوئی رونے لگی تھی۔ میری گمراہ بیٹی چیخ چیخ کر کہنے لگی، مجھے نہیں پسند یہ عبادت کرنا، میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، نہیں ماننا مجھے خدا کا کوئی بھی حکم۔ اب خبردار جو میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ورنہ اگلی بار اس سے بھی برا کروں گی۔ میں وہیں روتی بلکتی سجدہ ریز ہو کر اس گستاخی کی خدا سے معافی مانگنے لگی۔ میری بیٹی کمرے میں جا کر دوبارہ بلند آواز میں گانے لگا چکی تھی۔ اس کا دروازہ لاک تھا اور میں فجر کے بعد یوں ہی سجدے میں گری خدا سے اس توہین پر معافی مانگ رہی تھی۔ گانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ دن چڑھ چکا تھا مگر کلثوم ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کلثوم کے ابو نے غصے سے دروازہ بجایا مگر جب اس نے نہ کھولا تو دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ سامنے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر ہماری روح کانپ گئی۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری بیٹی کلثوم فرش پر گری ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود لال ہو چکا تھا۔ اسے اس قدر خارش تھی کہ وہ اپنے وجود کا ہر حصہ خارش کر کے زخمی کر چکی تھی۔ وہ جانوروں کی طرح غرا رہی تھی۔ اس کی آواز بدل چکی تھی۔ میں اور میرا شوہر خوف سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جس کی شکل اب بگڑ کر ایک انتہائی بدصورت چھپکلی جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ 3 دن تک کسی اذیت میں رہنے کے بعد کلثوم کا چہرہ بگڑ کر جانوروں جیسا ہو چکا تھا۔ وہ لگاتار خود کو کھروچتی گھر سے باہر بھاگ چکی تھی۔ اس کا وجود زخمی تھا۔ اس عجیب و غریب دکھتی مخلوق کو کئی لوگوں نے دیکھا تھا۔ بہت جلد یہ خبر عام ہو گئی کہ میری بیٹی نے قرآن مجید اور اذان کا احترام نہیں کیا تو اس پر یہ عذاب نازل ہوا۔ لوگ عبرت حاصل کر رہے تھے میری بیٹی سے۔ چند دنوں بعد کچرے کے ڈھیر پر کلثوم مری ہوئی ملی تھی جس کا وجود کیڑوں نے کھا کر آدھا کر دیا تھا۔ میری بیٹی کا عبرتناک انجام دیکھ کر کئی دنوں تک میں بے ہوش رہی۔ خواب میں بھی خدا کی نافرمان کلثوم کو آگ میں جلتا دیکھتی ہوں تو کبھی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھرتے وقت دل خراش چیخیں سنتی رہتی ہوں۔ ہر رات وہ خواب میں تڑپ رہی ہوتی ہے اور میں سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نماز و قرآن مجید کو اپنے دن کا معمول بنائیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو احترام لازمی کریں۔ دنیا کی آسائشوں میں آخرت کو مت بھولیں، وہ اٹل ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔